تقسیم پاکستان سے پہلے کے پی کے دو ایسے خاندان جو بقائے برطانیہ اور اس وقت کی حکومت برطانیہ کے وفادار تھے۔ ان دونوں خاندانوں کو حکومت برطانیہ نے بہت نوازا۔ ان دونوں خاندانوں کی اولادیں آگے پاکستان کے اولین جرنیلوں میں سے تھیں۔ اس وقت کا آرمی چیف تھا جس نے اپنے عزیز کو آرمی چیف بننے سے روکا، اور وہ کون سا ایسا 3 اسٹار آرمی جنرل تھا جس کے برادر ان لا نے اسے آرمی چیف بننے میں مدد نہ دی؟ کون سا ایسا حکمران تھا جس کا سگا بھائی اس وقت اس کی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھا؟ کون سے جنرل صاحب تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو بلا کر یہ کہا، تمہارے سسر کی طرح آج پھر تمہارے شوہر کی وجہ سے میرا بیٹا آرمی چیف نہیں بن سکا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام سیاسی کردار کیا ہوتے ہیں۔ آج کے سیاسی کردار جس پہ ہم گفتگو کریں گے اس کا نام ہے عمر ایوب خان۔ عمر ایوب خان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں 10 دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ تقسیم پاکستان سے پہلے 2 ایسے خاندان تھے جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے رسالدار میجر میر دار خان، جی کے پی کے علاقے کے ہند کو علاقے کے رہنے والے پختون ترین فیملی کے یہ ممبر تھے۔ آپ کی اولاد میں فیلڈ مارشل ایوب خان جو کہ بعد میں صدر پاکستان بنے، اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سردار بہادر خان، یہ دونوں میر داد خان کے صاحبزادے تھے۔ میر داد خان جو کہ رسالدار میجر تک ترقی پائی اور اعزازی تمغہ OBI اس وقت کی حکومت برطانیہ سے لیا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے اس وقت برطانیہ حکومت کے خلاف لڑنے والے قبائلوں کا مقابلہ کیا اور 1000 اس وقت کی فوج جو کہ گھوڑوں پر سوار ہوتی اس کی قیادت کرتے تھے۔ اور آگے ہم دوسری جو خاندان جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ خان بہادر قلی خان ہے۔ خان بہادر قلی خان صاحب کے 3 فرزند تھے جن میں جنرل حبیب اللہ خان خٹک، اسلم خٹک اور یوسف خٹک شامل ہیں۔ آپ خٹک قبائل سے تھے اور کرک کے رہنے والے تھے۔ حاضرین کرام، یہاں پر ایک دلچسپ میں آپ کو بات بتاتا جاؤں۔ صدر ایوب خان صاحب نے جنرل حبیب اللہ کو چھوڑ کر موسیٰ خان کو ایز اے آرمی چیف، جنرل موسیٰ کو ایز اے آرمی چیف اپوائنٹ کیا تھا، جبکہ جنرل حبیب اللہ ان کے قریبی عزیز تھے۔ ان کے بڑے فرزند گوہر ایوب کے وہ سسر تھے۔ بہرحال یہ بات خاندانوں میں اختلاف کا باعث بھی بنی، لیکن آگے چل کر ایک اور کارنامہ یہ ہوا کہ جنرل حبیب اللہ نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو فوج میں شمولیت کروائی اور کہا کہ اب میرا خواب تم پورا کرو گے۔ لیکن اللہ کا کچھ اور ہی کرنا تھا۔ جس وقت جنرل مشرف صاحب کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا تو سب سے سینئر موسٹ جنرل علی قلی خان تھے جو کہ جنرل حبیب اللہ کے بڑے فرزند تھے، مگر اس وقت مسلم لیگ نون نے جنرل علی قلی خان کو چھوڑ کر جنرل مشرف صاحب کو ایز اے آرمی چیف اپوائنٹ کیا، اور گوہر ایوب خان صاحب اس وقت فورن افیئر منسٹری کے منسٹر تھے، اور کہا یہ جاتا ہے آپ نے جنرل علی قلی خان کے لیے لابنگ نہیں کی۔ یہ الزام جنرل حبیب اللہ خان نے ان پر عائد کیا تھا۔ جنرل علی قلی خان صاحب کی فیملی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کی فیملی میں اسلم خٹک، یوسف خٹک، حبیب اللہ خٹک، جبکہ ان کی بہن بیگم کلثوم سیف اللہ خٹک اور ان کے ہسبینڈ سیف اللہ خٹک، پھر ان کے بیٹے آگے سلیم سیف اللہ خٹک، ہمایوں سیف اللہ خٹک، اور اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو یہ ان کے خاندان در خاندان موجودہ سیاسی نظام کا حصہ ہیں۔ عمر ایوب خان کی فیملی کو ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو ان کے جو دادا تھے فیلڈ مارشل ایوب خان، اور اسی طرح ان کے دادا کے بھائی جو ان کے اپوزیشن لیڈر تھے سردار بہادر خان،
اور پھر ان کے والد گوہر ایوب خان اور پھر ان کے کزن یوسف ایوب خان اور ارشد ایوب خان اور اکبر ایوب خان، اور اسی طرح انہی کی خاندان یعنی کہ ان کے سن ان لا ہیں فتح الملک علی ناصر۔ یہ ایک طویل سیاسی خاندان، اور عمر ایوب خان کے نانکا اور دادکا دونوں سائیڈوں میں سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی سوجھ بوجھ ہے۔ آپ ان کی سیاسی خاندانوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس سیاست کی بھیٹ چڑھایا۔ کیا عمر ایوب عمران خان کے ساتھ مخلص رہے گا؟ حبیب اللہ نے اپنی بیٹی کو بلا کر یہ کہا تھا کہ بیٹا، یہ نہ ہو کہ کہیں میرا بیٹا بھی میری طرح صدر ایوب کی فیملی کی سیاست کا شکار نہ ہو جائے۔ گوہر ایوب کے ہوتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو آرمی چیف بنتا نہیں دیکھ رہا۔ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔